أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. دنیا میں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت کے وجود کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود مانتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے افراد وہ ہیں جو اللہ رب العزت کو اپنا معبود نہیں مانتے، اللہ کے وجود کے منکر ہیں. سورہ آل عمران کی ابتدا سے لے کر اس تیسرے رکوع تک اللہ رب العزت نے پہلے ان افراد کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے منکر ہیں، اللہ رب العزت کے یا تو وجود کا انکار کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کے وجود کو تو مانتے ہیں مگر اللہ رب العزت کی نہیں مانتے ہیں. ان افراد کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اس تیسرے رکوع کی ابتدا اللہ رب العزت ان افراد سے فرما رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے وجود کے قائل ہیں، جو اللہ رب العزت کو اپنا حقیقی معبود مانتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت پر تیار رہتے ہیں. جب انسان اللہ رب العزت کو اپنا حقیقی معبود مانتا ہے تو ایک فطری انسان کا تقاضا ہے، ہر انسان کے ذہن میں ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ایسا کون سا عمل کروں کہ جس عمل کی وجہ سے مجھے اللہ رب العزت سے محبت ہو جائے. ایسا کون سا عمل ہے جس کو میں کروں کہ جس کے کرنے سے میں اپنے پروردگار کے ہاں اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے اندر شامل ہو جاؤں. ہر انسان کی یہ ایک فطری خواہش ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے 34 رکوع کی ابتدا اسی بات سے فرمائی. نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے اور یہ سوال کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے دلوایا. ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو
تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت میرے دل کے اندر آ جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت سما جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ اگر میرے دل میں پروردگار عالم اللہ رب العزت چھا جائے، فاتبعونی، تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اتباع کرنی ہوگی۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کرنے کا کام یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو۔ قرآن کریم میں اس بات کو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے سمجھایا۔ چنانچہ کہیں پر ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ تو اللہ رب العزت کی اطاعت تو کرنی ہی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا طریقہ، اللہ کی اطاعت کرنے کا سلیقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنے والا ہو۔ جب بھی کوئی شخص اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے والے شخص کے دل میں اس بات کا تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ میں اب پروردگار عالم کی عبادت کروں۔ عبادت کا ایک طریقہ وہ ہے جو انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، عبادت کا ایک طریقہ وہ ہے جو انسان خود اپنے طور پر اس کو گڑھ سکتا ہے، اپنے طور پر بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی عبادت کا طریقہ اور سلیقہ تم اپنے طور پہ گڑھو گے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ طریقہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھا کر دنیا سے چلے گئے، تم نے اس طریقے کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں اتباع کرنا یہ تم پر لازم ہے اگر تم اللہ کی محبت کو چاہتے ہو۔ اور واقعی یہی بات ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہم اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں، جب کسی عورت کی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے وقت پہ اس کو مختلف قسم کے زیورات پہنائے جاتے ہیں، گلے میں بھی زیور ڈالا جاتا ہے، ہاتھوں میں بھی زیور ڈالا جاتا ہے، انگلیوں میں بھی زیور پہنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں کہیں پر زیور نظر آئے گا وہ جسم کا وہ حصہ آراستہ ہو جائے گا، خوبصورت نظر آئے گا۔ بالکل یہی بات ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کے اپنے اعضاء کے میں سے ہر عضو کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے مزین کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے اس عضو کو، اس جسم کے ان اعضاء کو خوبصورت اور مزین فرما دیا کرتے ہیں۔ اور دنیا کا ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع۔ دنیا کے اندر ایک خاص اصول ہے کہ تم اپنے پروردگار کی نافرمانی کرو اور ساتھ میں اس بات کا اظہار کرو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ انسان کی عقل کے بڑے خلاف ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت ثابت ہوتی، تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا تقاضا کیا تھا؟ ان المحب لما یحب مطیع، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس دعوے کا اصل اظہار یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے والے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کے اوپر اتباع کرنے والے ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر کامل طریقے سے پیروی کرنے والے ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی کو انسان دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کر کے دکھائی۔ کیسی اتباع کی؟ اتنی اتباع کی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو تابع اور متبوع، لیڈر میں اور اس کی رعایا میں، نبی میں اور صحابہ میں فرق پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے نبی کون ہے، صحابی کون ہے، ان میں سے اتباع کرنے والے کون ہیں اور جس کی اتباع کی جا رہی ہے وہ کون ہے۔
باہر سے آنے والا شخص پوچھا کرتا تھا من منکم محمدا، تم میں سے محمد کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کے موقع پہ سفر کر رہے ہیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو اب وہاں کے لوگ استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے ہیں، اور شہر سے باہر آنے کے بعد ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کریں۔ ادھر معاملہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، 3 دن غار ثور میں رہے، اس سے پہلے بھی سفر کر رہے تھے، اس کے بعد بھی مسلسل سفر کر کے آئے ہیں۔ اب یہاں پہ جب پہنچے ہیں تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں صحابی کون ہے، نبی کون ہے۔ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جانتا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر تھکے ہوئے ہیں، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو یہ بات نہ بتائی کہ اصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ساتھ موجود ہیں، میں نہیں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ اتنی کامل اتباع کیا کرتے تھے، اور اس اتباع کے اندر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ غلبہ حال کو پہنچے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے۔ بعض افراد کھڑے ہوئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک پاؤں مسجد کے باہر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑی اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں باہر والے پاؤں کو اندر داخل کر کے پھر بیٹھ جاؤں، جس حال میں تھے اسی حال کے اندر بیٹھ گئے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے ابن مسعود یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز عبداللہ ابن مسعود کے کان میں پہنچ جائے کہ اجلسو، اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کی یہ جرت نہیں ہے کہ اس کے بعد اتنی بھی حرکت کرے کہ اپنے پاؤں کو جو باہر ہے اس کو اندر کر لے۔ اتنی کامل اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر اپنی سواری کو روکا، اترے، ایک درخت کے پاس گئے اور اس طرح کی حیت بنا کے بیٹھ گئے جیسے انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد آ کے سواری پہ سوار ہو گئے۔ ساتھ میں ایک شخص ساتھ تھا، اس نے کہا حضرت یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا، اگر آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی تو آپ نے قضاء حاجت تو نہیں کی، مگر آپ اس حال میں اس حیت کو بنا کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، سمجھ نہیں آئی یہ بات۔ فرمایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی جگہ سے ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنی سواری کو روک کر اس درخت کے پاس آئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت فرمائی تھی۔ میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو اگرچہ مجھے قضاء حاجت کی حاجت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، مگر میرے دل میں کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر سواری کو روک کر اس درخت کے پاس جا کے بیٹھے تھے، میں بغیر اس کام کے کہ یہاں سے کیسے گزر سکتا ہوں۔ اب غور کریں کہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کامل اتباع دنیا والوں کو کر کے دکھائی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور محدث، مفسر، بہت بڑے عالم تھے۔ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کی حدیث کے اندر روایات کے بارے میں محدثین نے ان کے بارے میں جو کمنٹس کیے ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اتنی شان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لوگوں نے بیان نہیں کی جتنی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہی کے ایک ساتھی ہیں اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اس بات پر حیران ہوا کہ میں اور عبداللہ ابن مبارک ہم نے ساتھ ہی علم کو حاصل کیا، ایک ساتھ علم حاصل کرنے کی زندگی گزاری، زمانہ طالب علمی میں ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، ساری زندگی ایک ساتھ گزاری، مگر آج جو رتبہ، جو مقام عبداللہ ابن مبارک کو ملا وہ ہمیں مقام نصیب نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ مقام کتنا بڑا تھا
کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں جب حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو سامنے بیٹھنے والے طلباء کی تعداد 40,000 افراد کی ہوا کرتی تھی. 40,000 افراد ان کے درس میں بیٹھ کر حدیث مبارکہ کا درس سنا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اس بات پہ بڑا غور کیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مقبولیت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی وہ ہمیں حاصل نہیں ہے، حالانکہ ہم نے علم ساتھ حاصل کیا. فرماتے ہیں میں نے 2 سال عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک کی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی میں صرف اتنا فرق تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل تھی جو عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں تھی. ورنہ جس اہتمام کے ساتھ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کیا کرتے تھے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی اہتمام کے ساتھ سنت کی اتباع کیا کرتے تھے. قریب کے زمانے میں اپنے اکابر علماء دیوبند کو اگر انسان دیکھے تو واقعی انہوں نے بھی سنت کی اتباع کرنے میں کمال حاصل کیا تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انگریز حکومت تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی قاسم نانوتوی کو گرفتار کر لیا جائے. اب جب گرفتاری کا آرڈر آیا تو لوگ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت آپ برائے کرم روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں کسی جگہ پہ، پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. حضرت نے فرمایا اچھا. چنانچہ حضرت مسجد سے نکلے اور کسی جگہ پہ جا کر روپوش ہو گئے. اب سب یہ سمجھے کہ اب لگتا یہ ہے کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری زندگی اسی طرح سے گزاریں گے. مگر دنیا دیکھ کے حیران رہ گئی کہ ابھی تیسرا دن مکمل ہوا تھا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر نظر آ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، جان پر بنی ہے، اور آپ چھپے ہوئے نہیں ہیں، آپ تو لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا مطالعہ کیا. ساری زندگی کے اندر میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف غار ثور کے اندر 3 دن کے لیے روپوش ہوئے تھے، اس کے علاوہ ساری زندگی میں کوئی دوسری مثال نظر نہیں آتی. قاسم کی جرت نہیں کہ 3 دن سے زیادہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف 3 دن سے زیادہ کہیں پہ روپوش ہو جائے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر تھی، نابینا ہو گئے تھے، بینائی چلی گئی تھی، اس کے باوجود بڑے اہتمام کے ساتھ سرما لگایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ تو سرما لگاتے ہیں بینائی کو تیز کرنے کے لیے، آپ سرما لگاتے ہیں، سرما لگانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا کہ لوگ اس لیے سرما لگاتے ہیں کہ اس سرما لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، اور میں سرما لگاتا ہوں اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. چنانچہ اس رشید احمد گنگوہی کی آنکھوں میں بینائی ہو یا نہ ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع سے رشید احمد گنگوہی ساری زندگی سرما لگائے گا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر 10 سال حدیث مبارکہ کا درس دیا. عام محدث جب حدیث کا درس دیتا ہے تو وہ کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب شان عطا فرمائی تھی. جب حدیث کا درس دیتے تھے تو فرماتے تھے قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ اطہر میں آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے یہ بات اس طرح ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا تھا. دیوبند تشریف لائے تو دیوبند تشریف لانے کے بعد جو دارالعلوم دیوبند کا مالی تھا اس سے یہ بات کہی کہ بھائی میرے گھر سے دیوبند کا جو راستہ ہے اس راستے کے اندر کیکر کا درخت لگا دو. اب لوگ بڑے حیران، حضرت لوگ تو درخت لگواتے ہیں گلاب کے پھول کا، چنبیلی کے پھول کا، مختلف قسموں کے جو پھول ہیں ان کے درخت لگواتے ہیں، آپ نے جو درخت لگوایا وہ کیکر کا درخت ہے، بڑا بدنما ہے، کانٹے والا ہے، یہ درخت یہاں پہ کیوں لگوایا؟ فرمانے لگے کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ سے بیعت لی تھی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، یہ بیعت رضوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیکر کے درخت کے نیچے لی تھی. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تو میں نے یہ کیکر کا درخت اس نیت سے یہاں لگوایا ہے کہ جب یہ کیکر کے درخت پہ میری نظر پڑے گی مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائے گی.
ہمارے اکابر علماء دیوبند کا بھی اتباع سنت کے اندر یہ کمال حاصل تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے. اور یہ تو ساری ان حضرات کی باتیں ہیں کہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے ایسے افراد کو باقی رکھا ہے کہ جن کی زندگی سنت کا نمونہ ہے. ہمارے حضرت کی اگر زندگی کو دیکھا جائے واقعی اتباع سنت کی پوری مثال نظر آتی ہے. ایک ایک عمل میں سنت کی اتباع، ایک ایک عمل میں سنت کو اس طریقے سے عمل کیا کرتے ہیں، واقعی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ سنت کو اس اہتمام کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ موجود تھا اور حضرت نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی فلاں کوئی بات لکھنی تھی، تو حضرت نے فرمایا جی قلم دے دیں. میں نے قلم دیا تو وہ نیلی سیاہی والا قلم تھا. سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نیلی سیاہی سے لکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خلاف سنت کام نہیں ہے، لکھا جا سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے جب نیلا قلم دیا تو فرمانے لگے کہ فوراً فرمایا، حضرت نے فرمایا مولانا آپ تو عالم ہیں. جی حضرت آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو خط لکھا تھا وہ سارے کے سارے خط کالی سیاہی سے لکھے تھے. تو آپ کو تو چاہیے کہ اپنی جیب میں قلم وہی رکھیں جس کے اندر کالی سیاہی ہو، دوسرا قلم رکھیں ہی نہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث ہو اور وہ کالی سیاہی کے علاوہ دوسرا بھی کوئی قلم استعمال کرے؟ جو گزشتہ رمضان گزرا اس سے پچھلے رمضان میں یہ عاجز حضرت کے ساتھ وہیں پہ موجود تھا. تو حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی گھر پر اس مرتبہ جو تراویح پڑھائیں گے ساتھی 2-3 افراد ہیں، ان میں آپ نے بھی تراویح پڑھانی ہے. تو حضرت جیسا آپ کا حکم ہو. اب تراویح پڑھانا شروع کی. دوسرا یا تیسرا دن تھا تراویح پڑھاتے ہوئے. تراویح پڑھا کے فارغ ہوئے تو حضرت نے بلوایا. اب بلا کے فرمایا کہ مولانا آپ نے 8 سال دین پڑھا ہے، آپ کو اس بات کا اہتمام دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے. اب حیرانی ہوئی کہ جی کون سی سنت ہے جس پہ عمل نہیں کیا. خود فرمایا کہ مولانا آپ جب مصلی پر کھڑے ہو رہے تھے تو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے پہلے دایاں پاؤں رکھا جاتا ہے بعد میں بایاں پاؤں رکھا جاتا ہے. آج آپ جب مصلی پر کھڑے ہوئے تھے پہلے آپ نے بایاں پاؤں رکھا بعد میں دایاں پاؤں رکھا. اتنا اہتمام ایک ایک سنت کا. خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ایک مرتبہ، فرمانے لگے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات شمائل کے اندر پڑھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ پر سفر کرتے تھے، جب چلتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز ایسا تھا گویا کوئی شخص پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو، یعنی تھوڑا سا آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا تھا اور چلنے میں تھوڑی چال میں تیزی ہوا کرتی تھی. فرماتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کم از کم میں نے 100 مرتبہ پہاڑ کے اوپر کے چکر لگائے، 100 بار پہاڑ پہ چڑھ کے نیچے اترا اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی رفتار کیسی تھی. اور واقعی بات یہی ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اس طریقے سے مضبوطی سے پکڑتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی، جس کسی شخص نے میری ایک سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھاما فلہ اجر 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے. ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر انسان پیروی کر لے، ایک سنت پہ عمل کر لے تو ایک سنت پر عمل کرنے کا اجر اور بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک اور روایت میں الفاظ ایسے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی شخص نے میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا اللہ رب العزت اس کے بدلے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. اور یاد رکھیے گا جب انسان سنتوں پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ رب العزت معاشرے سے ایک بدعت کا خاتمہ فرما دیتے ہیں. اور اگر ایک بدعت کو زندہ کرے گا اللہ رب العزت ایک سنت کا معاشرے سے خاتمہ فرما دیتے ہیں. یہ سنت اور بدعت ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ چیز ہے. اگر انسان یہ چاہے کہ دنیا سے معاشرے سے بدعات ختم ہو جائیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھاما جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنایا جائے.
اللہ جزائے خیر دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت پہ کیا کرتے تھے۔ ایک مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے پوچھا کہ مجھے اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے، مجھے پتہ چلا کہ تمہارے نبی نے تمہیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، یہ بھلا یہ کوئی بات ہے بتانے کی؟ مجھے پتہ چلا کہ تمہارے نبی نے تمہیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، ہمارے آقا و سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں بیٹھنے سے لے کر اقتدار کی کرسی تک بیٹھنے کے لیے ایک ایک سلیقہ ہمیں بتایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو انسان مطالعہ کرے، ایک ایک چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، نبی علیہ السلام گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، گھر پہ کیسے داخل ہوتے تھے، گھر سے باہر کیسے نکلتے تھے، سوتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، ایک ایک چیز ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر ملے گی۔ کاش کہ آپ غور کریں، اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اگر امت کو سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے احوال بتا کر جا چکے ہیں، پھر امت کے علماء نے ان صحابہ سے ان علوم کو حاصل کر کے کتابوں میں لکھ دیا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی بہانہ ہے کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کو کہہ سکیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ کیا تھی، ہم بلا کسی سنت کو اپنائے ہوئے بغیر سنتوں پہ عمل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے سے شرماتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانے سے شرماتا ہے، اور فیشن کو اپنانے سے اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک ایمان والا، ایک اسلام والا شخص، ایک مسلمان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بڑا دوسرا کوئی فیشن دنیا میں موجود نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بڑا کوئی فیشن دنیا کے اندر موجود نہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنتوں کو اتنا اپنائیں کہ واقعی دنیا کے اندر یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ ہیں، یہ چلتے پھرتے متبع سنت لوگ ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی روم کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اس زمانے کا روم کا بادشاہ وہ اس زمانے کی سپر پاور تھی، ایسے ہی تھا جیسے آج کے زمانے میں کوئی شخص امریکہ کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو۔ اب کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ جب یہ لقمہ ہاتھ سے نیچے گرا تو انہوں نے اس لقمے کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھانا چاہا تو برابر میں ایک ساتھی بیٹھے تھے، انہوں نے ان کو کوہنی ماری زور سے اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بادشاہ لوگ ہیں، یہ ان کے سامنے اگر آپ دسترخوان سے لقمہ اٹھائیں گے تو یہ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھو کیسے لالچی قسم کے لوگ ہیں، دسترخوان پہ گرے ہوئے لقمے تک کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ بولا، وہ جملہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل پر لکھ لے۔ فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان احمقوں کی خاطر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اس بات کے لیے کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے، یہ احمق لوگ کیا سوچیں گے، اس بات کو سامنے رکھ کر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سنت کو چھوڑ دوں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بھی اس بات کو اسی طریقے سے سوچنا چاہیے۔ جب ہم یہ سوچیں کہ اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حلیہ اپنا لیا، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بال بنا لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اپنا چہرہ بنا لیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا لباس بنا لیا، تو اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ لوگ کیا کہیں گے تو ہمیں بھی یہی بات سوچنی چاہیے کہ اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان احمقوں کی خاطر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دوں؟ ایک صاحب تھوڑے دنوں پہلے بتانے لگے کہ ان کے ایک رشتہ داروں میں کسی کے ہاں شادی تھی،
اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ غور کریں، نکاح کا کرنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس سنت کو اپنانے کے لیے جتنی سنتوں کو ہم توڑتے ہیں شاید اتنا کسی اور موقع کے اوپر سنتوں کو نہیں توڑا جاتا، جتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اس وقت پہ توڑا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو جتنا اس وقت پہ توڑا جاتا ہے شاید کسی اور وقت پہ نہیں توڑا جاتا۔ غور کریں، جب کہ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے جتنے افراد معاشرے میں ناراض ہوتے ہیں سب کو بلا لیا جاتا ہے، جی بھابھی ناراض ہیں ان کو بھی منا کے لے آؤ، خالہ ناراض ہیں ان کو بھی منا کے لے آؤ، چاچا ناراض ہیں ان کو بھی منا کے لے آؤ، جتنے حتیٰ کہ اگر گھر پہ کام کرنے والی ماسی ناراض ہے اس کو بھی منا کے لے آؤ، بھئی خوشی کا موقع ہے، اس موقع پہ روٹھا نہیں کرتے۔ تو جس وقت پر خوشی کا موقع ہے اس وقت پہ ہم نے اپنی خالاؤں کو بھی منا لیا، چاچا کو بھی منا لیا، ماموں کو بھی بنا لیا، حتیٰ کہ کام کرنے والی ماسی کو جو ناراض تھی اس کو منا لیا، اور اس وقت پہ اگر ناراض کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ایک شادی تھی اس کے اندر اسی طریقے سے سارے لوگ موجود تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے خلاف، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بالکل خلاف کام ہو رہے تھے، اور ہمیں ڈرنا بھی چاہیے۔ کئی مرتبہ آپ دیکھیں نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے اور ادھر خطبہ ختم ہوتا ہے، اسی معاشرے کے اندر، اسی جگہ پر، اسی چار دیواری کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کھلم کھلا توڑا جا رہا ہوتا ہے۔ 5 سیکنڈ پہلے تم نے اسی آیت کی تلاوت سنی ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا جو حق تھا اس حق کو ادا کرو، اور اب یہ حال یہاں تک پہنچ گیا۔ فرمانے لگے کہ وہاں پر اسی طریقے سے مخلوط لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مرد عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور بالکل اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جس طریقے سے توڑا جا سکتا تھا سارے احکامات توڑے جا رہے تھے۔ وہاں پر ایک صاحب کو نکاح کے لیے بلایا گیا، قاضی صاحب تھے، عالم تھے، انہوں نے آ کے وہاں پہ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال کیا، اور واقعی بات یہی ہے کہ انسان اس سوال کو سوچے تو خود انسان کی روح کانپ اٹھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا 1 منٹ کے لیے اس بات کو تصور کر لو کہ ہم اور آپ جس حال حلیے میں یہاں بیٹھے ہیں ایسی بیٹھے ہوں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے اندر داخل ہو جائیں، کیا ہمارے اندر اس بات کی طاقت ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حال میں سامنا کر سکیں، اس طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو سکیں؟ کیا ہمارے اندر طاقت ہے اس بات کی؟ کیا ہم نے اپنا حال حلیہ اس انداز میں بنایا ہوا ہے؟ واقعی بات یہی ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو یوں تصور کر لیں کہ اگر آج اسی وقت پہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہماری موت کا فیصلہ ہو جائے، کیا ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں؟ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا سکتے ہیں اپنا حال حلیہ اس انداز میں؟ تو واقعی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں، سنتوں کے متلاشی ہو جائیں، علماء سے پوچھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سویا کیسے کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کیسے کرتے تھے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک بات ارشاد فرمائی کہ سنت پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ کیسے آسان کام ہے؟ فرمایا کہ سنت پہ عمل کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی پہ غور کرے۔ زندگی کے چند کام ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرتا ہے، 6-8 کام ہیں جو ہر بندہ روزانہ کرتا ہے۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ اٹھتے ہیں، روزانہ مسجد میں آتے ہیں، روزانہ مسجد سے باہر جاتے ہیں، روزانہ لباس تبدیل کرتے ہیں۔ یہ چند کام ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں۔ اگر یہ روزمرہ کے کام جو ہم روزانہ کرتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے سنت کے مطابق عمل کر لیا جائے تو انسان کی زندگی 80 سے 90% سنت پر آ جائے گی۔ ایک دن اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ آج کے دن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ جب اس تمام سنتوں پہ عمل ہو جائے اگلے دن دوسری سنت پہ عمل کریں، علماء سے پوچھیں۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سنتیں ہیں مسجد کے اندر داخل ہونے کی، 6 سنتیں ہیں مسجد سے باہر نکلنے کی، کل 11 سنتیں ہو گئیں۔ 5 مرتبہ انسان مسجد کے اندر آیا گیا تو 55 سنتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دن میں صرف مسجد میں آنے اور جانے سے پوری ہو گئی۔ یہ کتنی آسان بات ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے، اپنے اکابر سے، علماء سے پوچھیں، پوچھ کے سنت پہ عمل کریں۔
حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک سنت کو عوام الناس کے لیے آسان الفاظ کے اندر جمع کر دیا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے اب سنت پہ عمل کرنا مشکل ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے۔ اس کتاب کو لیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ ہم سنتوں پہ عمل کرنے والے بنیں گے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت سے کہہ سکتے ہیں تیری محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تو کر اس کو حقیقت، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس اتباع سنت کی ایک بڑی زبردست فائدہ ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو کسی قسم کا عذاب نہیں دیں گے۔ علماء نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک موجود تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت پر عذاب نہیں آ سکتا، اور جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں لوگ اپناتے رہیں گے گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم مقام ہے، لہٰذا جو کوئی شخص بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا رہے گا اللہ کی سزا سے، اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا اپنی کتاب مشکات کی شرح مرقات کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو شاہی مسخرہ تھا، فرعون کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر وہ لوگوں کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نقل اتارتا تھا، موسیٰ علیہ السلام جیسا جبہ پہن کر ہاتھ میں عصا لے کر اسی طریقے سے آتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ زبان میں لکنت تھی تو اسی طریقے سے لکنت والے انداز میں لوگوں کے سامنے بات کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب فیصلہ ہوا فرعون کے غرق ہونے کا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کو، فرعون کی ساری قوم کو غرق کر دیا، مگر یہ مسخرہ جو تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا یہ کنارے پر کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا اے اللہ یہ شخص تو مجھے بڑا تنگ کیا کرتا تھا، یہ شخص تو مجھے بہت زیادہ ستایا کرتا تھا، میری نقلیں اتارا کرتا تھا، مگر اے اللہ آج میں دیکھ رہا ہوں سارے غرق ہو گئے، یہ محفوظ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اگرچہ یہ آپ کو تنگ کیا کرتا تھا مگر اس نے چونکہ آپ جیسا حال حلیہ بنایا ہوا تھا، موسیٰ مجھے اس بات پہ حیا آئی کہ میں آپ کے جیسے حال حلیہ بنانے والے شخص کو عذاب دے دوں۔ ہم اگر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شکل و صورت بنائیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی گزاریں گے، کیسے ممکن ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیں؟ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت شعر فرمایا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت کے راستے کی انسان پیروی کر لے تو یہ اللہ سے ملانے کا کام کرتے ہیں۔ واقعی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب پانے کا سب سے آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو۔ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے یہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب پا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ تم جب میری اتباع کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ سے کیا محبت کر سکتے ہو؟ ارے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم اللہ سے محبت کرنے کا کیا دعویٰ کرتے ہو؟ جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو میں پروردگار خود تم سے محبت کروں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے دیں، اس کو اللہ رب العزت سزا دے دیں؟ ممکن نہیں ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
قل آپ فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی بھی پیروی کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے منہ موڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے اعراض کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العزت ایسے کافروں سے، ایسے انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ جو کوئی شخص بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیروی کرنے والے سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، اور جو کوئی شخص بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرتا ہے، یہ شخص اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ کاش کہ آج کی اس مجلس کے اندر ہم اس بات کی نیت کریں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا، یہ اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے۔ جس کسی نبی کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، امت سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم اپنے نبی کی پیروی کرو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ رب العزت نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحًا، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو افراد تو وہ ہیں جو نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 5 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے۔ دوسرے سیدنا اسحاق علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے۔ اور ان کے علاوہ 3 افراد اور تھے، ایک حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت مدائن رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت قیدار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 افراد تھے جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے مگر اپنے زمانے کے نیک متقی لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، وآل عمران، اور عمران علیہ السلام کی اولاد کو۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ رائے یہ لی کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو یہاں مراد یہی ہے کہ ہم نے عمران علیہ السلام کے اولاد کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا تھا۔ مگر اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد حضرت عمران جو موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد عمران ابن معصن رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ وہ تھے کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، کہ جن کی اولاد میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کا تفصیلی قصہ انشاءاللہ اگلی ہفتے شروع ہوگا۔ وآل عمران علی العالمین، اور اللہ نے عمران علیہ السلام کے اولاد کو بھی چن لیا۔ ذریتاً، یہ ساری کی ساری آل اولاد، بعضها من بعض، ایک دوسرے سے ہے، یعنی یہ سارے کے سارے نیکوکار تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جس طرح پروردگار عالم نے پچھلے زمانے میں انبیاء کو بھیجا اور ان کی پیروی کرنے کا ان کی امتوں کو حکم دیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے اندر بھیجا اور امت سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم نے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے۔ اور یاد رکھو واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت تمہاری ساری باتوں کو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تم اگر نبی علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو اس اتباع کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ نہ کرے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اعراض کرو گے تو یاد رکھنا نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اعراض کرنے کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل قیامت کے دن سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے ان اعمال کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ہمارا حساب کتاب ہونا شروع ہو جائے تو ہم تو نبی علیہ السلام کے سامنے حساب کتاب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت اشعار کہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ آپ کی ذات غنی ہے، آپ کی ذات بے پرواہ ہے، اور میں ایک فقیر آدمی ہوں۔ آپ کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں اور میں تو ایک بہت ہی فقیر آدمی ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے اللہ کل قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول فرما لینا اور مجھے معاف کر دینا۔
گر تو بینی در حسابم ناگزیر، اے اللہ اگر آپ نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا حساب کتاب ضرور لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہانگیر، اللہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں کے سامنے میرا حساب کتاب نہ لینا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے حساب کتاب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ واقعی بات یہی ہے، ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔